وَتَحَاكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ اللہ کی دو بڑی اچھی اور خوبصورت نصیحتیں کہ امانت کو ادا کرنا اور عدل قائم کرنا۔ اب یہ ڈیوٹیاں کون نبھائے گا، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ قرآن حکیم اس کا صحیح طریقہ کار بتاتا ہے۔ امانت کے ادا کرنے کا اور عدل کے قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کون سے لوگ یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اب دنیا میں انسانوں نے اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قسم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 59 سورہ نساء میں، جس سے انسانی معاشرہ، اجتماعی معاشرہ، قرآن حکیم کی تعلیمات کا زندگی کا دور وجود میں آ سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی اطاعتوں کے ذریعے سے ہوگا۔ سب سے پہلی اطاعت یہ اطاعت مطلقہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کا حکم ماننا ہر ایک پر، ہر وقت، ہر حکم ماننا یہ ضروری ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی پابندی کے اللہ کا ہر حکم ماننا ہر مخلوق پر فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ کائناتوں کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رب وہ ہے، اور محسن انعامات دینے والا وہ ہے۔ اس کا حکم ماننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ پہلی اطاعت ہے جس کے بغیر انسانی معاشرہ، یہ کائناتی نظام، یہ کبھی بھی قائم دائم نہیں رہ سکتا۔ یہ پوری کائنات ترقی کر رہی ہے تو اللہ کا حکم مان کر، درخت اللہ کا حکم مانتے ہیں، حیوان اللہ کا حکم مانتے ہیں، پتھر اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہوائیں اللہ کا حکم مانتی ہیں، سورج چاند اللہ کا حکم مانتا ہے، اور بغیر کسی چوں چراں کے اللہ کا حکم مانتے ہیں، طوعاً و کرہاً، وہ چاہیں نہ چاہیں انہیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ لیکن یہ 3 قسم کی مخلوقات، ان میں سے 2 قسم کی جو مخلوقات ہیں ذی عقل، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے اختیار اور عقل سے ماننا ضروری ہے، ایک جن اور دوسرے انسان۔ اب یہ اللہ کا حکم مانے، ان کو یہ بھی اختیار ہے، نہ مانے شیطان کا حکم مانے، نفس کا حکم مانے، ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے۔ لیکن اسی اختیار پر ان کا امتحان ہے، یہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، حکم مانو صرف اللہ کا۔ اسلام میں صرف اللہ کا حکم ماننا یہ ضروری ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہمیں کون بتائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کا حکم مانو، کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے۔ جو رسول حکم دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، رسول اپنی مرضی پر نہیں چلاتا کسی کو۔ دنیا میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ سارے بندے صرف اللہ کا حکم مانیں، اور اللہ کے حکم کی تشریح اور تعبیر سب سے پہلے اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ تو دوسری اطاعت ہے رسول اللہ کی، جس سے معاشرہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوسائٹی جنم لیتی ہے، اور اس میں انسان ترقی کرتے ہیں اطاعت رسول سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بھی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کے ساتھ بھی لفظ اللہ کا اطاعت کرو، حکم مانو، اطیعوا کا لفظ لے کر آئے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو، اس میں بھی اطیعوا کا لفظ لے کر آئے۔ ان دونوں کی اطاعت یہ تو ہے آپس میں جڑی ہوئی، آپس میں مربوط۔ اللہ کی اطاعت بالذات ہے، بالاصل ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ اب تیسری اطاعت کہ دنیا میں حق اور انصاف کا نظام کون قائم کرے گا، عدل کون قائم کرے گا، امانت داری کون قائم کرے گا؟ پہلے تو اللہ کا حکم ہے اس کا، اللہ کے رسول نے عدل قائم کر کے دکھایا، امانتیں ادا کر کے بتائیں۔ اب یہ پورے معاشرے کے ہر طبقے کو عدل پر قائم کرنا
ان کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کے حقوق وہ پامال نہ کریں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ ڈیوٹی ہے اولی الامر منکم۔ تم آپس میں سے جو تمہارے حکمران متعین ہوں، اولی الامر، اولی الامر کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں اس میں حاکم بادشاہ بھی ہیں، حکام، اس میں قاضی اور جج بھی ہیں، اس میں علماء، فقہاء اور مرشدین اور مربی بھی ہیں۔ یہ تینوں طبقے قرآن حکیم کہتا ہے۔ اسی طرح قوم کے عقل مند لوگ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ہر قوم کے اندر اولی الامر میں اس دور کے صاحب عقل لوگ، سمجھدار لوگ معاشرے میں جو رہتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم اولی الامر کی بھی تابعداری کرو، اطاعت کرو، حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنا۔ لیکن حکمران کون سے ہوں؟ اولی الامر منکم، جو تمہارے حکمران تمہارے اندر سے ہوں، جو اللہ کی اطاعت کا حکم دیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تمہارے اوپر نافذ کریں، وہ تمہارے اصلی حکمران ہیں۔ اور جو حکمران اپنی مرضی، اپنی ذاتی رائے، اپنی شخصی رائے، اپنے مفادات کی رائے، یا دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی، شیطانوں کی، یہود و نصارہ کی رائے نافذ کریں، فرمایا ان کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ جو حکمرانوں کا، علماء کا اور جو لیڈروں کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا، جہاں ٹکراؤ آئے گا تو وہاں اللہ کا حکم مانا جائے گا، ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک جماعت بھیجی کسی جہاد پر، وہاں آپ نے یہ اعلان کر کے بھیجا کہ جس کو میں نے امیر مقرر کیا یہ میری طرف سے امیر ہے، من اطاع امیری فقط اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی، حاکم کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ من عصا امیری فقط عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ حاکم اور امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ کیونکہ حکمران اور نظام اور ڈسپلن کے بغیر تو سسٹم نہیں چل سکتا، معاشرہ نہیں چل سکتا، وہاں تو انارکی ہوگی، لڑائی ہوگی، کوئی قانون نہیں ہوگا۔ قانون کا نافذ ہونا اور اللہ کے قانون کا نافذ ہونا اور اس کی اطاعت کا ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری چیز ہے۔ تو اب اس حاکم نے، امیر نے کہا کہ تم پر میرا حکم ماننا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے کہا اچھا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا آگ جلاؤ۔ آگ جلا لی۔ انہوں نے کہا اس آگ میں داخل ہو جاؤ سارے۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ ہم تو رسول اللہ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ دنیا اور آخرت کی آگ سے نکل کر ہم عذاب سے، جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ سے بچ جائیں، اور آپ ہمیں دین کے نام پر پھر آگ میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو پہلے رسول اللہ کے پاس واپس جائیں گے، اور اگر رسول اللہ نے کہا آگ میں گھس جاؤ پھر ہم گھس جائیں گے۔ اب معاملہ یہاں اختلاف کا آ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جب حاکم حکم دے تو اس کا ایک حکم تو وہ ہوگا جو متفق علیہ ہوگا، جو اللہ کا حکم ہے وہ اس نے بتایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ حکم ماننا فرض۔ ایک حکم ہوا ہے جو حدیث میں آ گیا، رسول اللہ نے بتایا، وہ بھی مانتا ہے اور آپ بھی مانتے ہیں، سارے عوام کو پتہ ہے یہ رسول اللہ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری۔ اب ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ حاکم ایسا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ حکم صحیح ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ حکم صحیح نہیں۔ اب یہاں آ کر لڑائی ہوگی، یہاں آ کر اختلاف ہوگا۔ وہ اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے اور آپ نے تو اعلان کیا ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے رسول کا حکم مانیں گے، اور اولی الامر یہ حاکم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نافذ کریں گے۔ اب یہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے صحیح کیا ہے، تم نے اس کا یہ حکم نہیں مانا آگ میں داخل ہونے کا۔ فرمایا کسی کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں مانا جا سکتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت بالمعروف، رسول اللہ نے اصول سمجھا دیا قیامت تک کے لیے۔ فرمایا کسی مخلوق کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کا حکم آ جائے وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔
یہ مخلوقات میں سے کسی کا حکم ماننا ہے تو نیکی کے کام میں حکم ماننا ہے، اچھائی کے کام میں حکم ماننا ہے، معاشرے کی ترقی کے لیے حکم ماننا ہے۔ جس میں معاشرے کا نقصان ہو، کسی قوم کا نقصان ہو، عوام کا نقصان ہو، کسی کی عزت پامال ہو، کسی کی چادر چار دیواری پامال ہو، کسی حکم سے وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے حکمرانوں کا ہر حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول، آئین اور قانون، دنیا میں آج آئین اور قانون بھی ہے، آئین اور قانون کی روشنی میں جو سب عقل مند لوگوں نے طے کیا، اور وہ آئین اور قانون بھی قرآن اور سنت سے اور تاریخ اسلام سے متصادم نہ ہو تو اس کا حکم مانا جائے گا۔ اور ایسا آئین اور قانون جو انسانوں کے خلاف ہو، اس کا توڑنا، اس حکم کو ختم کرنا، یہ تو نبیوں کی محنت رہی ہے۔ اللہ کا ہر نبی آ کر وہ کیوں محنت کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام محنت کرتے ہیں، فرعون کا قانون اور نظام اور حکم یہ قوم کو تباہ کر رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ نمرود کا حکم اور قانون یہ قوم کو تباہ کرتا ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ہر وہ ظلم کا قانون جس سے انسانوں کے لیے مسائل پیدا ہوں، پریشانی پیدا ہو، فرمایا وہ نہیں مانا جائے گا۔ اُولی الامر منکم، جو حکمران تمہارے اندر سے ہوں اور تمہارے قانون کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کرنا چاہیں، تو ان کا وہ حکم ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور جو حکم وہ اپنی مرضی سے انسانی معاشروں کو ترقی دینے کے بجائے کسی اور کے مفاد کے لیے کام کریں، اس حکم کا ماننا کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ہم جو حکم کریں ہمارا حکم نافذ ہوگا۔ ایک دفعہ فرمایا، دوسری دفعہ فرمایا، جب دوسری دفعہ کہا تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اعرابی، تو انہوں نے کہا آپ کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف کیوں چلے گا؟ ہم آپ کو حکم نہیں چلنے دیں گے، ہم آپ کی رائے نہیں چلنے دیں گے، اللہ کے ہمارا حکم چلے گا۔ آپ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے، آپ کا ٹیڑھا حکم نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ کہ قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حکمرانوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیں گے، سیدھا رکھیں گے، اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اب اسلام نے یہ ذہن بیدار کر دیا، قرآن حکیم یہ تعلیم دیتا ہے کوئی آدمی کسی کا محکوم غلام نہیں ہو سکتا، سب اللہ کے محکوم اور غلام ہیں، اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع دار ہیں۔ اور اولی الامر اپنی دنیا کی زندگی کا نظام امن کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہر ایک کو مساوات اور آئینی حیثیت حاصل ہو جائے، اس کے حقوق پورے ہو جائیں، ایسے اولی الامر جو معاشرے کو ترقی دے رہے ہوں ان کا حکم مانا جائے گا۔ لیکن جہاں حکمرانوں کے اور عوام کے حکم میں اختلاف پیدا ہو جائے، کس کا حکم صحیح ہے کس کا حکم غلط ہے، اس کا فیصلہ لڑائی نہیں کرنی، اس کے فیصلے کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب قرآن کی طرف رجوع، رسول اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی حدیث کی طرف رجوع۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ایک تو سنت ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اجماع امت بھی ہے، صحابہ کے دور میں جو فیصلے ہوئے وہ بھی ہے، اور ہر دور کے ائمہ مجتہدین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے جو فیصلے کیے ہیں ان کا بھی مطالعہ کرو، ان کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اس علم کے تابع لے کر آؤ، اور اپنے معاشرے کو بھی اس علم دین اور علم الہی کے تابع لے کر آؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے جھگڑوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے علم کی روشنی میں طے کر کے اپنے جھگڑوں کو ختم کرو۔ فرمایا ذالک خیر، یہ تمہاری ترقی کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بقا کے لیے، تمہارے معاشرے کی آسانیاں اور سہولتوں کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام سب سے بہتر ہے جب تم طریقہ کار وضع کر کے، ایک طریقہ کار جو قرآن نے طے کر دیا ہے اس کے مطابق کام کرو۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ وہ آیا غالباً
سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے گیا۔ اللہ والوں کے بھی اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ بادشاہ گیا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بادشاہ وہاں پہنچا تو انہوں نے ٹانگیں پھیلا دیں، لمبی کر دیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ بادشاہوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہم پاؤں پھیلاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ اپنی اوقات میں رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، ہم ان پر اپنی رائے چلائیں گے اور یہ ہماری رائے ہمارے دباؤ میں مان جائیں گے، اس لیے ہم ان کی دباؤ میں آنے والے نہیں۔ ان کے پاس جو جاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے سامنے پاؤں پھیلائیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک حاکم گیا، اس نے کہا، انہوں نے بیٹھے باتیں سنی اور اٹھ کر وہ چلنے لگے۔ انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کا حکم مانو اور اپنے حکمرانوں کا حکم مانو۔ انہوں نے کہا بالکل آیا ہے، تو پھر آپ کو اپنے حکمرانوں کا حکم ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے اولی الامر تیسرے نمبر پر ہے، پہلا اطیع اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانو، دوسرا اطیع الرسول ہے، رسول کا حکم مانو، اور تیسرے نمبر پر ہے اولی الامر۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی اطیع اللہ سے فارغ نہیں ہوا ہوں، میں تو ابھی اطیع اللہ کے اندر ہوں، اللہ کے حکم سے نکلوں گا پھر رسول کا حکم مانوں گا پھر تمہارے حکم کی طرف آؤں گا، ابھی تو میں ادھر سے ہی فارغ نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم جو میری طرف متوجہ ہے میں اسی حکم میں لگا ہوا ہوں، اسی کی اطاعت کر رہا ہوں، اسی کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اس لیے قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے کہ نہیں مانا، رسول اللہ کا حکم مانا ہے کہ نہیں مانا۔ ہر رسول کو ہر امت کے سامنے اس کا رسول پیش کیا جائے گا۔ یہ یوم یجمع اللہ، اور ہمارے حاجی صاحب، یہ حاجی صدیق صاحب، یہ اکثر یہ آیت آتی تھی تو ہمارے پروانہ صاحب نور الہی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ وہ آیت اکثر پڑھتے تھے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا بتاؤ تم میرا پیغام لے کر گئے تھے قوموں کے پاس، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مولانا سندھی فرماتے ہیں اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کا حکم ماننا، جو حکم اللہ کا نہیں مانتا اس کی توحید ہی نہیں ہے۔ توحید اور عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا۔ اس لیے اللہ اپنا حکم بھیجتا ہے اور قیامت کے دن رسولوں سے پوچھے گا بتاؤ ان بندوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا الا ما علمتنا، تجھے پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ اپنے مزوں میں تھے، عیاشی میں تھے، یہ نمرودوں، فرعونوں، قارونوں، ظالموں اور متکبروں کے ماتحت رہنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں تو دھتکار دیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، نتیجہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے جو نفس، شیطان اور ہر باطل کی اتباع سے وجود میں آتی ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت حق کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کی محنتوں میں جتنے لوگوں نے آج تک قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی آخرت میں ترقیات نصیب فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حاکموں کا جو تم میں سے ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر جھگڑ پڑو تم کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ صدق اللہ العظیم۔